جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور وہ اتنا ذہین آدمی تھا کہ اس سے کسی نے کہا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا لا نبی بعدی، تو اس نے کہا کہ آسمانوں میں میرا نام لا نبی ہے۔ آپ اس کی ذہانت کا اندازہ کیجئے کہ اس سے کہا گیا کہ نبی پاک نے فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا عرش پہ میرا نام ہے لا نبی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محمد نے تو فرمایا کہ جو لا نبی ہوگا وہ میرے بعد ہوگا۔ ان مرزئیوں کو قادیانی بھی کہہ سکتے ہیں، مرزئی بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں احمدی کہا جائے، اس لیے ان کو احمدی نہیں کہنا چاہیے۔ احمد کہنا یہ جناب رسول اللہ کے نام احمد کی توہین ہے۔ 1901 میں ہم دیکھتے ہیں پاکستان بننے سے بھی کوئی نصف صدی قبل ہندوستان میں مرزا غلام جو تھا، میں اس کا نام غلام احمد بھی لینا نبی پاک کی توہین سمجھتا ہوں۔ نبی پاک کا نام احمد ہے، اور ان مرزئیوں کو قادیانی بھی کہہ سکتے ہیں، مرزئی بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں احمدی کہا جائے، اس لیے ان کو احمدی نہیں کہنا چاہیے۔ احمد کہنا یہ جناب رسول اللہ کے نام احمد کی توہین ہے۔ تو یہ جو مرزا غلام تھا، اس نے 1901 میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور نبوت کا دعویٰ اس نے جس انداز میں کیا، قرآن کریم کی جتنی آیتیں تھیں وہ اس نے اپنی طرف منسوخ کر لی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، ان میں سے کسی کے نام کے ساتھ اس طرح کا لفظ نہیں تھا کہ وہ غلام ہو۔ نبی تو سردار ہوتے تھے اپنی قوموں کے۔ یہ واحد لعین ایسا آدمی ہے جس کے نام کے اندر غلام تھا، مرزا غلام، یعنی جس کے نام کے اندر غلامی کا تصور ہے، اس نے لوگوں کو غلامی سے کیا چھڑانے کے لیے اس نے درس دینا ہے۔ اس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ جو کلام پاک میں، اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ لوگ ہوتے بہت پڑھے لکھے ہیں۔ جو مرزا غلام جو تھا، مرزا اس کا جو پورا نام مرزا غلام احمد جو تھا قادیانی، یہ اور مولانا احمد رضا خان بریلوی جو تھے، کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کا استاد ایک تھا۔ یعنی مرزا غلام کو دیکھ لیں یا مولانا احمد رضا بریلوی کو دیکھ لیں، مولانا احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑی شخصیت تھے۔ ہمیں ان کے نظریات سے اختلاف ہو سکتے ہیں، ان کے فتووں سے اختلاف ہو سکتے ہیں، مگر ایک بڑا نام تھا۔ لیکن دوسری طرف یہ جو تھا، یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بھی ایک وقت اس کی جو باتیں تھیں، یہ جو اس کا لٹریچر تھا، اس سے متاثر ہو گئے تھے۔ آج بھی ہمارے جو مسلمان ہیں، جو ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے ہیں، کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمارا مطالعہ نہیں ہوتا، اور ہم ان مرزئیوں کے ساتھ 5 منٹ بھی اس انداز میں بات نہیں کر سکتے۔ آپ ان کی کتابوں کا جا کے مطالعہ کر لیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیسی کیسی باتیں انہوں نے اس میں لکھی۔ تو مرزا غلام کہا کرتا تھا کہ محمد الرسول اللہ یہ میرے بارے میں اللہ نے اتارا۔ ایک عربی شاعر تھا، ایک بات ذہن میں آ گئی، جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور وہ اتنا ذہین آدمی تھا کہ اس سے کسی نے کہا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا لا نبی بعدی، تو اس نے کہا کہ آسمانوں میں میرا نام لا نبی ہے۔ آپ اس کی ذہانت کا اندازہ کیجئے کہ اس سے کہا گیا کہ نبی پاک نے فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا عرش پہ میرا نام ہے لا نبی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محمد نے تو فرمایا کہ جو لا نبی ہوگا وہ میرے بعد ہوگا۔ یعنی یہ ان کی اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے میں، اپنے جال میں لانے کے لیے کتنے ذہین و فطین ہوتے ہیں۔ اب اس نے کہا والذین معہ اشداء، محمد الرسول اللہ، اللہ نے میرے بارے میں کہا والذین معہ اشداء، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا جو محمد کے ساتھی ہیں، تو کہا یہ میرے ساتھیوں کے بارے میں کہا ہے۔ اپنے بارے میں نبی رسول، اپنے ساتھیوں کو صحابہ کا ٹائٹل دیا کرتا تھا، اور نظریات اس قدر غلیظ اور گندے تھے کہ وہ قادیانیوں کو محمد الرسول اللہ کو آخری نبی ماننے والوں کے درمیان میں شادی کی اجازت نہیں دیا کرتا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد سر ظفر اللہ خان ہمارے وزیر خارجہ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، یہ قادیانی تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا جب جنازہ پڑھا گیا تو یہ جنازے کے پیچھے بیٹھا رہا
کسی نے اس سے پوچھا کہ جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، تو اس نے کہا کہ ایک مسلمان کا جنازہ ہے جو ایک غیر مسلم نہیں پڑھ رہا، یا اس نے کہا کہ ایک غیر مسلم کا جنازہ ہے جو مسلمان نہیں پڑھ رہا۔ اس نے کہا ایسے ہی سمجھو، اگر وہ مسلمان ہے تو میں غیر مسلم ہوں، اور اگر میں مسلمان ہوں تو پھر یہ غیر مسلم ہے، وہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں۔ اس طرح گندے نظریات ان کے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اب پاکستان بننے سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف پوری تحریکیں چلی، اور سر جو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کاشمیری، مولانا ثناء اللہ امرتسری، انہوں نے اس تحریک کو کچلنے کے لیے شب و روز ایک کیا، پوری مہمات چلائیں۔ پاکستان بننے کے بعد ہماری جو کیبنٹ تھی اس میں قادیانیوں کی رسائی ہو گئی۔ ابتدائی دور میں قادیانیوں کے خلاف پاکستان میں مظاہرے شروع ہوئے، احتجاج کیے گئے کہ ان کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا جائے۔ 1953 میں بڑے مظاہرے ہوئے کہ جس میں ہمارے پاکستان کے دو بڑے بڑے نام جماعت اسلامی کے جو بانی تھے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو اسی جرم میں کہ انہوں نے یہ تحریک چلائی ہے، ان کو گرفتار کر کے سزائے موت سنا کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ وہ الگ بات کہ سزائے موت پہ عمل درآمد نہ ہو سکا، مگر یہ تحریک دھیرے دھیرے چلتی رہی، کبھی اس میں ذرا تیزی آ جاتی، کبھی اس میں اس کی رفتار میں سستی آ جاتی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قومی اسمبلی میں بل اور قرارداد پاس ہوئی، اس کے پیچھے جو ایک بڑا واقعہ تھا کہ 30 جون کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے کچھ طلبہ سیر و سیاحت کے لیے پشاور جا رہے تھے کہ قادیانیوں کا جو ایک بڑا مرکز ہے ربوہ میں، ٹرین جب وہاں پہ رکی تو قادیانیوں نے اپنا لٹریچر دیا ٹرین میں، اسٹوڈنٹس نے اس پہ احتجاج کیا اور مرزا کو کافر کافر کہا، یہ چلے گئے۔ اب یہ 1974 کی بات ہے، تو اس وقت سواریاں اس انداز میں نہیں ہوتی تھی۔ قادیانیوں کو پتا تھا کہ ان طلبہ نے واپسی بھی اسی رستے سے آنا ہے۔ واپس جب وہ آئے تو قادیانیوں نے ان مسلمانوں کو پکڑ کے شدید مارا پیٹا، حتیٰ کہ کسی کے ناک کاٹ دیے، کسی کے کان اتار دیے۔ یہ خبر پورے پاکستان میں پھیلی، اور پھر پورے پاکستان نے ایک مؤثر اور بھرپور آواز لگائی کہ اب گزارا نہیں ہو سکتا، ان کو فی الفور کافر اور غیر مسلم قرار دیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں ان کے خلاف ایک قرارداد پیش کی گئی، اور پھر 7 ستمبر 1974 کو ان کے بارے میں واضح کر دیا گیا کہ جو بھی مرزا غلام کو نبی مانتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس قرارداد میں، اس آئین میں یہ بات شامل کر دی گئی کہ آج کے بعد کوئی بھی قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام نہیں دے گا۔ یہ اسلام کے جو مذہبی شعار ہیں وہ اپنے دین کے لیے استعمال نہیں کریں گے، اپنی عبادت گاہوں کے مینار کھڑے نہیں کریں گے۔ کوئی بندہ اگر ان کا مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد قبر پہ کلمہ طیبہ نہیں لکھیں گے۔ یہ ساری وہ باتیں تھیں کہ آئین نے یہ واضح کر دیا کہ جو قادیانی ہیں ان کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب گرامی قدر حضرات، قابل غور بات یہ ہے کہ پرسوں جو 6 ستمبر گزرا، جس کو ہم یوم دفاع کے طور پہ مناتے ہیں، اور عجب اتفاق دیکھیے کہ 7 ستمبر کو ختم نبوت کا جو بل تھا یہ پاس ہو گیا۔ تو جس طرح ہم نے 6 ستمبر کو اپنے ملک کی جو سرحدیں ہیں ان کے دفاع کے لیے قربانیاں دی، محنتیں کی، اسی طرح ایک ہماری جو نظریاتی حدیں ہیں، ہمارے دین کی حدیں ہیں، ان کی حفاظت اور ان کا دفاع الحمدللہ ہم نے 7 ستمبر کو کیا ہے۔ اور کوئی بھی اسلامی ریاست جس طرح اس کی سرحدیں، جغرافیائی حدود، اس کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح ہر مسلمان کے لیے جو اس کے دین کی حدود ہیں، جو اس کی فکری حدیں ہیں، ان کا تحفظ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں کے خلاف جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ قادیانیت اس قدر بڑا فتنہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد آج بھی قادیانی بننے کے لیے تیار ہے۔ ویزے کے نام پہ
نیشنلٹی کے نام پہ، پیسے کے نام پہ اور لڑکیوں کے رشتوں کے نام پہ آج بھی کئی مسلمان، میں خود جانتا ہوں، ایک کالج میں ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ تھے نارووال میں، اور پتہ چلا کہ ان اسٹوڈنٹس کو قادیانیوں نے تیار کیا اور کہا جی کہ نارووال میں ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے، اخبار پہ ایک خبر چھپوائی اور اسی خبر کی بنیاد پہ ان کو باہر لے کے گئے، وہاں کی ان کو نیشنلٹی لے کے دی۔ گویا کہ ہمارے جو نوجوان، جو بچے ہیں، جو نسلیں ہیں، والدین بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، جو تصور ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی واقعات کی شکل میں ان کو ذہن نشین کرائیں، ان کو بتائیں کہ اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو پھر کوئی نماز، کوئی کلمہ، کوئی اللہ پر ایمان، اس کا کوئی سرے سے تصور ہی نہیں ہے۔ یہ ہم پہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی اس قانون سازی میں شامل تھے، اللہ ان تمام کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل کرے۔